حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے یہاں توحید کے 3 اقسام ہیں. کتنے؟ 3. کن کے نزدیک؟ صوفیہ کے نزدیک. نمبر 1 توحید ایمانی، نمبر 2 توحید خاص، اور نمبر 3 توحید شہودی. توحید ایمانی کس کو کہتے ہیں؟ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی یہ توحید کی جو پہلی قسم ہے، اور یہ 3 اقسام کن کے نزدیک ہے؟ صرف صوفیہ کے. اور باقی اقسام بھی ہے جو توحید کے اسلاف نے بیان کیے ہیں، علماء نے بیان کیے، وہ الگ قسمیں. فی الحال ہم صرف یہاں صوفیہ کے یہاں جو توحید کی 3 اقسام ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. تو پہلی قسم ہے توحید ایمانی، لا معبود الا اللہ. دوسری ہے توحید خاص. توحید خاص کس کو کہتے ہیں؟ لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی چیز مقصود نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے توحید شہودی، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے. توحید ایمانی جو ہے اس کا حکم، توحید خاص کا حکم اور توحید شہودی کا حکم کیا ہے وہ ذرا سمجھے. توحید ایمان یہ ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے. جس کے اندر توحید ایمانی نہ ہو وہ کافر ہے. توحید ایمان جس کو نہ ہو اس کو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر اب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ کافر ہو جائیں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال بیچ میں مجھے یاد آ کہ وہ بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو گنوایا کہ عبادت کس کس کو کہتے ہیں. اس میں ایک عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ عبادت سے تعبیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کیا ہو جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا کے عبادت کا مغز ہے. اور یہاں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کرنے سے کیا کریں گے؟ اعراض کریں گے، دور ہو جائیں گے، اللہ جہنم میں داخل کریں گے. اور دعا جو ہے یہاں عبادت کسے کہا گیا؟ دعا کو. اور نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا عبادت ہے. اب یہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے کہ فلانی اولاد دینے والا، فلانی حاجت روا ہے، فلانی مشکل کشا ہے، تو یہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہوگا. عبادت صرف اللہ کی جائے گی، سجدے وغیرہ. اور یاد رکھیے جو سجدے عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا جائے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں سجدہ تعظیم یہ بھی حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو ایک عورت کو کہا جاتا شوہر کو کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے، نبی نے منع کیا. سجدہ تعظیم بھی حرام ہے، سب سجدے حرام ہے. ہاں نبی سے پہلے دوسری شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا. کیوں؟ ایک دلیل دیکھتے ہیں. جب آدم نبی علیہ السلام بنے اس وقت اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو. وہ سجدہ تعظیم تھا اور وہ اللہ کا حکم تھا. اب اس شریعت میں سجدہ تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تو حرام ہو گیا. دیکھو اللہ کا حکم اگر ہو کہ آپ گھوڑے گدھے کسی کو بھی سجدہ کرو، ہم مجبور ہم کریں گے. شریعت اسے کہتے ہیں جس میں اللہ نے حکم دیا. اللہ کے یہاں سجدہ تعظیم اللہ نے جائز قرار دیا تھا فلانی شریعت میں، دوسری شریعت میں تو جائز تھا، اللہ نے حرام قرار دیا. ہم مثال دیتے خنزیر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام ہے. ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خنزیر تو حلال تھا. کیا تھا؟ حلال تھا. حائضہ کے پاس جانا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن، کہ جب ہو آپ کی بیوی کیا ہو؟ حائضہ ہو، آپ کو دور رہنا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں شریعت میں تو آپ اس حالت میں بھی اپنی بیوی کے پاس جا سکتے تھے. موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 40% زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، ہمارے یہاں تو 2.5% ہے. اس شریعت میں جو چیزیں جائز تھی اگر اس میں منع ہوگی تو سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے. دوسری چیز توحید خاص، لا مقصود الا اللہ. اس کا حکم یہ ہے کہ انسان مسلمان تو رہتا ہے لیکن فاسق ہو جاتا ہے. مومن وہ نہیں رہتا ہے جو مومن کا درجہ، مخلص مومن نہیں رہتا. یعنی ہماری عبادت کا مقصد صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ نہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں کسی اور چیز کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، دوسرے کے لیے، یہ نہیں. اس پہ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کی یاد کے لیے، ذرا سمجھو اس چیز کو.
آپ لوگ اگر عبادت کرتے ہیں کس کے لیے؟ تاکہ میں جنت حاصل کروں، جہنم سے بچوں، یہ ہماری غرض ہے نا، عبادت اسی وجہ سے کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں رابعہ بصریہ، انہوں نے وہ اٹھائی لکڑیاں اور آگ، انہوں نے کہا میں جلا دوں گی جنت کو اور جہنم کو بجھا دوں گی پانی بھی اٹھایا۔ کیا؟ کیوں؟ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف ہونا چاہیے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ رابعہ بصری رحم اللہ کا یہ واقعہ بالکل غلط ہے، اس واقعہ کے مخالفت کرتا ہے کون؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم تو صاف کہتا ہے کہ ہماری عبادت کا مقصد ہونا چاہیے جنت کے حصول اور جہنم سے نجات۔ قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں جنت کی محبت اور تڑپ بنے اور جہنم سے ہم بچیں، یہ مقصود۔ اور جنت تبھی حاصل ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پڑھے آگے، بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال اور ہماری جان کس کے لیے خریدی ہے؟ جنت کے لیے۔ تو یہ واقعہ گڑنا کہ نہیں جنت کے لیے آپ عبادت نہ کرے اور جہنم سے بچنے کے لیے نہ کرے، نہیں، یہ عبادت کا مقصد ہے جنت حاصل کرنی اور جہنم سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اور اس میں اصل حصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ سمجھ شریف میں آیا؟ تو لا مقصود الا اللہ، ہماری عبادت کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ تبھی تو ریا جو شرک ہے، ریا کو شرک کیوں کہا گیا؟ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا نمازیوں کے لیے فویل للمصلین۔ اب ان کی دو کیا بتایا اللہ تعالیٰ صفتیں کہ کون نمازی ہے جو ہلاک ہو جائیں گے۔ ویل ایک بد دعا ہے نا، مثال میں آپ کو کہتا ہوں جہنم کی کتنے قسمیں؟ 7، جہنم، جہنم، سعیر، سقر، حطم، حاویہ، لظہ، ان میں سے یہ لفظ ویل، یہ ایک بطور بد دعا ہے۔ ویل برباد، ہلاک، بد دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل یومئذ للمکذبین، ہے کہ نہیں؟ یہ ویل 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 آیا ہے، تو یہاں بھی فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکتی۔ پھر دو صفتیں، الذین ہم عن صلاتہم، اپنی نمازیوں میں کیا کرتے ہیں؟ سستی۔ دوسری الذین ہم یراؤن، جو کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا کیونکہ ہماری عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ لوگ کیا کہیں گے نماز کے لیے، وہاں جہاں وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں، لوگوں کے لیے، ورنہ بدترین عبادت اس سے بچے۔ اور تیسری ہے توحید شہودی، اس کو کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ یہ اصل یہاں اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس کی اعمال اکمل ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال میں بڑھتا رہتا ہے، یہ صرف اس مومن صالح کو ہوتا ہے جس کا ایک مقام ہو جاتا ہے۔ یہ صلحاء ولیوں کو جو اپنے آپ کو خفا دیتے ہیں، انہیں یہ حاصل ہوتا ہے، یہ مقام مشاہدہ، یعنی وہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اور عام مومن بندہ جو اپنے آپ کو اس عبادت میں نہیں خفاتا ہے، وہ اس چیز سے محروم ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی حکم نہیں لگتا ہے۔ اگر پہلے دو چیزیں ہیں تو آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ پھر آپ اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے اپنے اعمال کو بڑھاتے ہیں اور پھر نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ صوفیہ کے یہاں حسنات الابرار سیئات للمقربین، ان کے نزدیک جو نیکی مطلب ہمارے نزدیک جو نیکیاں ہیں ان کے نزدیک وہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اعمال میں کیا بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا مقام ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کے بارے میں کیا کہ یہ صوفیہ کے یہاں کہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز میں پھر کیا آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم ابن العربی پر کوئی فتویٰ لگائیں گے نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لگایا، وہ ایک الگ چیز ہے، چونکہ توحید اصل ہے۔ اب ہم اس میں یہی کہہ سکتے ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں واضح طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اصل ہے، باقی چیز فانی ہے۔ کل من علیہا ویبقى وجہ ربک، آپ کے رب کی ذات ہمیشہ کیا رہے گی؟ باقی رہے گی، باقی سب چیزیں فنا ہے۔ اب وحدت الوجود کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اگر وحدت الوجود اس معنی کر کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اصل ہے، باقی فنا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ معنی ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے، پھر یہ عین کفر ہے، کیونکہ حلول کا جو کنسپٹ ہے اور یہ جو ایک ہم مانتے ہیں ایک نئی اصطلاح اور یا نیا فلسفہ ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں بلکہ کن کے یہاں؟ غیروں کے یہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایشور بھگوان ہر چیز میں آپ کو مثال دیتا ہوں،
غیروں کے یہاں ہم لیتے ہیں ہمارے ہندوستان میں سناتن دھرم، ان کے یہاں بھگوان کو ماننے کی کتنی قسمیں؟ 4: نراکار اپاسنا، ساکار اپاسنا، بہودیوواد اور انشواد. ٹھیک ہے، یہ 4 ہے اور 4 قسم پر وہ بھگوان کو مانتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں بھگوان کا جو تصور سناتن دھرم میں ہے وہ ہے نراکار اپاسنا، وہ بھگوان جس کی کوئی صورت اور مورتی ہے ہی نہیں. یاد رکھیے. اب یہ جو ساکار اپاسنا ہے کہ وہ بھگوان جس کی کوئی صورت ہو، مورتی ہو، جس کی ہم عبادت کرتے، اس کے بارے میں سناتن دھرم کے جو گرو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک عام بندے کو بھگوان کی عبادت کیسے کرنی پتہ نہیں، اس کے لیے ہم نے اس کے سامنے ایک مورتی رکھی تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، تاکہ اسے اس اصل بھگوان جو خدا ہے اس کی عبادت کرنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی جو عقل مند ہے، پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی اب اسی کی عبادت کرتے ہیں. اصل میں مقصد ہے نراکار اپاسنا، اس بھگوان کی عبادت کرنا. پھر اوتار، یعنی یہ کہنا ہے کہ بھگوان پھر حلول کر گئے ہیں رام میں، کرشن میں، یہ تمام چیزیں یہ ان کا کنسپٹ ہے، ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے. اب مسلمان بھی اگر یہی عقیدہ لے وحدت الوجود میں کہ ہر چیز میں بھگوان، جیسے ابو منصور رحم اللہ کہتے انا الحق، میں ہی خدا ہوں، یا میرے اندر وہ خدا ہے، وہ چیز اسے نظر آئی، پھر کہا جائے انہیں پھانسی دی گئی، قتل کیا گیا تو ان کے خون سے نکلا انا الحق. دیکھو ہم مانتے ہیں کہ وہ ان کا ایک مقام تھا، لیکن ظاہراً زبان پہ انا الحق کہنا یہ تو کفر ہے، یہ تو عین کفر ہے. اب اسی چیز سے بچنے کے لیے اگر ہم وحدت الوجود کے یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات اصل باقی فانی ہے تو ٹھیک ہے، عین ایمان ہے. لیکن اگر آپ یہ چیز لیتے ہیں کیا کہ وحدت الوجود میں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر شے میں، ہمارے اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یا کام ہے، ہم کہتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہر چیز اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہر چیز اللہ کا ہے. لفظ کا فرق، وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے، یعنی وہ جھاڑو، چوہے، مرد اور عورت کی شرمگاہیں اور باقی پتھر، سب چیز کی عبادت اس وقت ہمارے یہاں رائج ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہر چیز خدا کا ہے، یعنی اصل شے کون ہے؟